صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہے، ترمذی وغیرہ کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنازے میں شرکت کرنے کے لیے تشریف لے گئے، برائے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ ابھی قبر تیار ہونے میں وقت باقی تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے قبر کے پاس اور باقی صحابہ کرام بھی ایک جگہ کی جگہ کر کے بیٹھ گئے، کوئی کسی سے گفتگو نہیں کر رہا، کوئی کسی کی طرف دیکھ نہیں رہا، کوئی کسی کی سے بات نہیں کر رہا۔ برائے ابن عازب کہتے ہیں کان نو علی رؤوسنا الطیر، گویا کہ ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں، جیسے سر پہ اگر پرندہ بیٹھ جاتا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ اڑے گا تو کیا آپ کو ہلنا ڈلنا نہیں ہے، آپ کو بات نہیں کرنا، اس لیے کہ جیسے ہلیں گے پرندے اڑ جائیں گے۔ گویا کہ ہم میں ہر آدمی بڑے ہی اطمینان اور سکون کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، ہر آدمی اپنے اندر مشغول ہے مگر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر کے پاس بیٹھے ہیں، وفی یدی یعود ینقط به العصا، اور آپ کے ہاتھ میں ایک لکڑی ہے جس سے آپ زمین کو کرید رہے تھے، آپ کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی جس سے آپ زمین کو کرید رہے تھے۔ بہت دیر کے بعد جب قبر تیار کی گئی اور آپ کو خبر دی گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر تیار کی جا چکی ہے، تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ اٹھایا تو صحابہ کرام نے کیا دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر کو یاد کر اتنا روئے ہیں کہ آپ کے آنسو چہرے سے ہوتے ہوئے، داڑھیوں سے ہوتے ہوئے زمین پر پھیلے، اور اتنا پھیلے کہ جہاں آپ بیٹھے ہوئے تھے پوری کی پوری زمین آپ کے آنسو کے سر ہو گئی۔ وہ شخص کا عالم ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اگلے پیچھے سارے گناہ معاف کر دیے تھے، وہ شخص اتنا رو رہا ہے قبر کے عذاب کو یاد کر کے۔ اور جب آپ نے اپنے روتے ہوئے چہرے کو صحابہ کرام کی طرف اٹھایا تو کہا یا اخوانی لمثل هذا بعثت، اے میرے بھائیوں اس آنے والی زندگی کے لیے تیاری کرو، آج جیسے تم اپنے بھائی کو دفن کرنے کے لیے آئے ہو کل تمہیں ایسے دفن کرنے کے لیے لایا جائے گا، اس آنے والے مقام کے لیے، اس آنے والی زندگی کے لیے تیاری کرو، یہاں کوئی کسی کام آنے والا نہیں ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ دیکھیں گے کہ قبر کا جو معاملہ ہے، شروع میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی زیارت سے لوگوں کو منع کر دیا تھا، شروع کا اسلام تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی زیارت سے لوگوں کو منع کر دیا تھا، لیکن بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرمیشن دے دی، آپ نے اجازت دے دی اور فرمایا قلت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها فانها تذکر الاخرہ، اے میرے ساتھیوں میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے روک دیا تھا، جاؤ قبروں کی زیارت کرو، فانها تذکر الاخرہ، اس لیے کہ قبروں کی زیارت کرنے سے، قبروں کے پاس جانے سے آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہے، تم قبروں میں کے پاس جاؤ اور وہاں زیارت کرو۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری روایت میں فرمایا کہ فإنها تذکر الموت، قبروں کی زیارت کرو، اس لیے کہ قبروں کی زیارت کرنے سے موت کی یاد تازہ ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا طریقہ جو ہم نے مختصر آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ ان چیزوں میں آپ نے دیکھا ہے کہ کتاب و سنت کی روشنی میں یہ جو چیزیں آپ کے سامنے بیان کی گئی ہیں کتنی واضح ہیں اور ثابت ہیں، خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کی روشنی میں، آپ کے افعال کی روشنی میں، آپ کے اعمال کی روشنی میں، صحابہ کرام کے ذریعے سے اور اسی طریقے سے قرآن اور حدیث کی روشنی میں، ان تمام چیزوں کے باوجود بھی اگر کوئی آدمی قبر کے بارے میں شک اور شبہ کرتا ہے، کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ ہمارے لیے کافی ہو جائے گا، کوئی آدمی دین کا تھوڑا سا کام کر کے یہ سمجھتا ہے کہ ہم اس سے نجات پا جائیں گے، یہ وہ لوگ ہیں میرے بھائی اور دوستوں جن کے اوپر شیطان کی حکمرانی ہے، ورنہ مومن آدمی ہمیشہ قبر کے عذاب سے ڈرتا رہتا ہے۔ جو آدمی جتنا زیادہ اللہ سے قریب ہوتا ہے وہ آدمی اتنا زیادہ اللہ کے عذاب سے ڈرتا ہے۔ جو آدمی جتنا زیادہ مطمئن ہو جائے اپنے عمل سے، سمجھیے کہ وہ آدمی گمراہ ہو گیا۔ اسی لیے صحابہ کرام کے اندر ایک معاملہ تھا کہ وہ اپنے آپ جب ان کے دل میں ایک خیال پیدا ہو جاتا کہ ہاں ہمارا ایمان قابل ہو گیا تو سمجھتے تھے کہ ہم منافق ہو گئے۔ جب وہ یہ سمجھتے رہتے کہ ہمارے اعمال ہمارے لیے کافی ہو گئے تو یہ سمجھتے رہتے ہم منافق ہو گئے۔ اس وجہ سے یہ ضروری انہوں نے سمجھا ہمیشہ ہر موقع پر کہ وہ اللہ اور کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے رہیں، اور سب سے زیادہ مستحق اس بات یہ سمجھیں کہ جو چیز قرآن اور حدیث میں بیان کی گئی ہے اس کے سب سے اولین مستحق ہم ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں کوئی آیت پڑھتا اور اس میں کسی کافر کا ذکر ہوتا، کسی گنہگار بندے کا ذکر ہوتا، کسی عذاب کا ذکر ہوتا تو عمر بن خطاب سمجھتے تھے کہ سب سے زیادہ مستحق اس کا میں ہوں، یہ عذاب مجھے دیا جائے گا، یہ چیز مجھ سے کی جائے گی، یہ سوال مجھ سے کیا جائے گا۔ تو آج ہمارا یہ طرز عمل ہونا چاہیے کہ ہم یہ مطمئن زندگی ہرگز نہ گزاریں، اطمینان یہاں نہیں ہے، یہاں ہم پریشانی کے عالم میں رہیں۔ پریشانی کس معاملے میں؟ اس معاملے میں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی جنت سے مستحق ہو جائیں، ہم جہنم کی سے نجات پا جائیں، ہم قبر کے عذاب سے نجات پا جائیں، ہم دنیا کی فتنہ اور بلا سے بچ جائیں۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، یہی ساری چیزیں، یہی ساری پریشانیاں اگر آپ اپنے ساتھ یہ رہیں گے تو انشاءاللہ ایمان کی پریشانی آپ کے ساتھ ہونی چاہیے، عقیدے کی پریشانی آپ کے ساتھ ہونی چاہیے، عمل کی پریشانی آپ کے ساتھ ہونی چاہیے۔ اس لیے کہ جب آپ اس سلسلے میں
محتاط رویہ اختیار کریں گے، ڈریں گے اللہ کے فرامین سے، ڈریں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات سے، ڈریں گے قبر سے، ڈریں گے موت سے، ڈریں گے آخرت سے، ڈریں گے قیامت کے دن سے، تو پھر آپ انشاءاللہ رب العالمین صحیح سمت میں جانے کی کوشش کریں گے۔ لیکن میرے بھائیو دوستو، جس دن آپ ڈرنا چھوڑ دیں گے اس دن آپ وہاں واقع ہو جائیں گے۔ جیسے ایک آدمی کانٹا راستے بچھا ہوا ہے، جب تک بچ کر چلتا ہے تو کانٹے سے محفوظ رہتا ہے، لیکن جہاں وہ اطمینان کر لیتا ہے جب یہاں کانٹے نہیں وہیں اس سے نقصان کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ دنیاوی زندگی کیا مومنوں کے لیے؟ یہ کانٹے کے مانند ہے۔ یہ دنیاوی زندگی ایمان والوں کے لیے کیسی ہے؟ جیل کے مانند ہے۔ یہ دنیاوی زندگی ایمان والوں کے لیے مصیبت ہے۔ یہاں آرام نہیں کرنا ہے، یہاں آرام نہیں کرنا ہے، یہاں تو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی اور خوش کرنے کی کوشش کرنی ہے، اور اللہ اور رسول کو خوش کرنے میں مصیبتیں اور پریشانیاں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ جمنا ہے اس پر ڈٹنا ہے، اس سے جمنا ہے، ثابت حاصل کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی کہ اللہ ہمیں اپنے دین پہ ثابت قدم رکھ اور ہمارے پیر یہاں سے لڑکھائے نہیں۔ کوئی کتنا بھی ہمیں صحیح راستے سے کتاب و سنت کے دعوت سے اور اس راستے سے ہٹانے کی کوشش کرے، اللہ ہمیں اس راستے سے ہٹانا مت، کیونکہ اسی راستے میں کامیابی مضمر ہے، کوشش طریقے سے شروعات کریں گے اور اس انداز سے اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کریں گے، اور ہمیں کامیابی نصیب ہوگی۔ اور جو چیزیں عقیدے کے تعلق سے، قبر کے عذاب کے تعلق سے آپ کے پاس بیان کی گئی ہیں، ان کو ثابت کرنے کے لیے ضروری ہے کہ قبر کے اندر جو سوال کیے جائیں گے اس کا جواب دینے کے لیے ضروری یہ ہے کہ آدمی ابھی تو اس جواب کی تیاری کرے، نمازوں کا خاص طور سے اہتمام کرے، بغیر کسی عذر کے آدمی گھروں میں نماز نہ پڑھے کہ جائے تو نماز ہی چھوڑ دے، بغیر کسی شرعی عذر کے آدمی اپنے گھروں میں نماز نہ پڑھے، مسجد میں آ کر نماز پڑھنے کی کوشش کرے، اس کے ساتھ کوئی بڑی پریشانی اور عذر ہو تو نماز چھوڑنے کی بات تو بہت دور کی ہے، نمازوں کا خاص طور سے اہتمام کیا جائے، اور اسی طریقے سے عقیدے کا معاملہ درست کیا جائے کہ دینے والا صرف اللہ رب العالمین ہے، اس کے علاوہ کوئی دینے والا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اس بات پر اہتمام کیا جائے کہ ہم عبادت کیسے کریں۔ اصل میں دو چیزیں بڑی اہم ہیں، بات دوسری طرف جا رہی بات کو کرتا ہوں، دو چیزیں بڑی اہم ہیں، ایک یہ کہ عبادت کس کی کرنی ہے، آپ کیا جواب دیں گے؟ اللہ وحدہ لا شریک کی، اس کی عبادت کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا جائے گا، اور دوسری چیز کیا ہے، عبادت کیسے کرنی ہے، کیسے کرنی ہے؟ جیسے ہمارے گاؤں میں مولوی کرتے ہیں نہیں، جیسے ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر آدمی ان دونوں سوالوں کو صحیح طریقے سے سمجھ لے تو گویا کہ اس نے دین کو سمجھ لیا۔ ایک یہ کہ عبادت کس کی کرنی ہے، صرف اللہ وحدہ لا شریک کی، دوسری یہ کہ عبادت کیسے کرنی ہے، وہ ایسے کرنی ہے جیسے ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے بتلائی ہے، ویسے کرنی ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، ایسا کرنے کی صورت میں جو پریشانیاں مصیبتیں آتی ہیں، یعنی اللہ کی عبادت کرنے میں اور رسول کے طریقے سے عبادت کرنے میں جو پریشانیاں مصیبتیں آتی ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے بے پایا اجر و ثواب آپ کو دے گا اور جنت میں اعلیٰ مقام آپ کو دے گا۔ جیسے دنیا کے اندر اس کتاب و سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے آپ کو تکلیفیں ملیں گی، ایسے آپ کا مقام اور مرتبہ اونچا ہوتا چلا جائے گا اور آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ہوتے چلے جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خود کہ سب سے زیادہ محنت کس کی ہوتی ہے، انبیاء کی ہوتی ہے، پھر جو انبیاء سے قریب ہوتے ہیں ان کی ہوتی ہے، پھر جو ان سے قریب ہوتے ہیں ان کی ہوتی ہے، یعنی جو نبی کے مشن پہ چلے گا صلی اللہ علیہ وسلم، جو نبی کے طریقے پہ چلے گا، جو صحابہ کرام کی منہج پہ چلے گا، راستے اس کے مشکل ہوں گے، جو شیطان کے طریقے پہ چلے گا راستے اس کے آسان ہوں گے۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستوں، ایک چند سالہ زندگی کے لیے ہم اپنی آخرت کی زندگی کو تباہ نہ کریں۔ آئیے کتاب و سنت کی تعلیمات حاصل کرنے کی کوشش کیجیے، گھروں کے اندر قرآن پڑھنے کا نظم و نسق بنائیے، ایک ایک آیات پڑھیے، احادیث پڑھنے کی کوشش کیجیے، اپنے گھر والوں کو نمازی بنانے کی کوشش کیجیے، برائیوں سے بچانے کی کوشش کیجیے، خود نیک بننے کی کوشش کیجیے۔ اللہ تعالیٰ اس نظام کو چلانے والا ہے، اس نے مومنوں کو بھوکا رکھنے کا وعدہ ہرگز نہیں کیا ہے، روزی دینے والا اللہ ہے، ایسا نہیں کہ آپ اس کے راستے میں چلیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھوکا رکھے گا، ہرگز نہیں ہے، آپ کو کامیابی ہو دے گا، دنیا میں نہ صحیح آخرت میں کامیابی آپ کی قدر ہو چکی ہے۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستوں، اس راستے میں جو بھی تکلیفیں آئیں اس پہ صبر کیجیے، انشاءاللہ رب العالمین اس کا بہت بڑا بدلہ اللہ رب العالمین آپ کو عطا کرے گا۔ اور موت کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھیے، قبر کے منزلوں کو اپنے سامنے رکھیے، آخرت کو اپنے سامنے رکھیے، اور کوئی دن ایسا نہ گزرے آپ کا جس میں آپ نے موت کو یاد نہ کیا ہو، کوئی لمحہ ایسا نہ گزرے آپ کا
اس میں آپ نے قبر کو یاد نہ کیا ہو، کوئی وقت ایسا نہ گزرے آپ کا جس میں آپ نے یوم قیامت کو یاد نہ کیا ہو۔ یہ بڑے خطرناک ایام ہے، یہ بڑے خطرناک مراحل ہے۔ ان مناظر کو ان مراحل کو آپ یاد کرتے رہیے تاکہ آپ اس مراحل میں صحیح اترنے کی کوشش کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو صحیح معنوں میں کتاب و سنت کے مطابق عمل کرنے والا بنا۔ اللہ ہمیں دنیا کے فتنہ اور آزمائش سے محفوظ کر لے فرمانے۔ اے اللہ رب العالمین ہمیں قبر کے عذاب سے، اس کی تلخیوں سے، اس کی پریشانیوں سے ہمیں نجات دے۔ اللہ رب العالمین ہمیں قیامت کے دن اپنے نیک بندوں میں شامل فرمانے۔ اے اللہ جتنی بھی منزلیں ہیں تمام منزلوں میں ہمیں کامیابی عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے قدموں کے اندر استقامت عطا فرما۔ اے اللہ عقیدت توحید عطا فرما۔ اے اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کرنے والا بنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آئیڈل بنانے والا بنا۔ اے اللہ ہمیں ایسے افراد عطا فرما جو دین کی صحیح تعلیمات لوگوں کے سامنے پیدا فرما سکیں۔ اے اللہ جو لوگ ہمارے جو بھائی بھی پریشان ہیں ان کی پریشان حالی کو دور فرما، جو بیمار ہیں ان کی بیماری کو دور فرما، جو ہاسپٹل وغیرہ میں ایڈمٹ ہیں اللہ انہیں شفا کاملہ عاجل عطا فرما، جو لوگ بے روزگار انہیں روزگار عطا فرما، جو لوگ مقدمات وغیرہ میں گھرے ہوئے ہیں اے اللہ ان سے آسانی فرما۔ اے اللہ مسلمان جس مقام میں، جس جگہ میں، جس قریہ میں، جس بستی میں، جس ملک میں بھی پریشان ہے اے اللہ ان کی پریشان حالی کو دور فرما۔ اے اللہ ہمارے جو بھائی کی بے سہارا ہے ان کا سہارا سے بن جا۔ اے اللہ تم کا حامی اور مددگار بن جا۔ اے اللہ ہمیں ایمان کی دولت عطا فرما۔ اے اللہ ایمان کی حالت میں ہمیں زندہ رکھ اور ایمان کی حالت میں ہمارا خاتمہ فرما۔ آمین اقول قولی ھذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔ السلام علیکم۔ اب اس تعلق سے جو بیان کیا گیا ہے بھائی کے سوال کرنا ان کی جگہ سمجھ نہ آئی ہو وہ سوال میں بیٹھا ہوں اور اللہ تعالیٰ اس کے علم میں برکت عطا فرمائے اور ہمارے اندر کو گزارش ہے یہ ہم تمام حضرات کی طرف سے اور مرکز الوداع کی طرف سے اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ دل کی گہرائی سے، دل کی گہرائیوں سے، سبیل قلب سے ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور تمام حضرات کا بھی ہم مرکز الوداع کی طرف سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور ہمارے امام صاحب نے آپ سے استعمال کیا کہ اگر کوئی سوال ہے تو آپ اسے کر سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ عورتوں کا بھی پروگرام رکھا گیا ہے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اپنے گھر کی عورتوں کو، ماؤں اور بہنوں کو بھیجیں۔ انشاءاللہ بس 15-20 منٹ کے بعد 11 بجے پروگرام کا ہوگا انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔